بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان سے رمضان تک یہ چلتے پھرتے پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان اور ماہ رمضان اسلامی سال کے دو نہایت بابرکت اور روحانی مہینے ہیں۔ شعبان تیاری کا مہینہ ہے اور رمضان قرب الہی، مغفرت اور نجات کا مہینہ۔ ان دونوں کے درمیان جو سب سے آسان، بابرکت اور ہمہ وقت ادا کی جا سکنے والی عبادت ہے وہ ذکر و تسبیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوقات، سفر، قیام، آرام اور بیداری سب ذکر الہی سے معطر ہوتے تھے۔ اس لیے ایسی تسبیح جو چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے ہر حال میں پڑھی جا سکے وہ اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے اللہ کی لاڈلی تسبیح کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کی تلقین فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ دلوں کا سکون، گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی ذکر الہی سے وابستہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اسی طرح ارشاد ہوا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور فرمایا، اپنے رب کے نام کا ذکر صبح شام کیا کرو۔ ایک اور آیت میں اہل ذکر کی عظمت یوں بیان فرمائی کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ذکر اور تسبیح کی فضیلت کثرت سے بیان ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ان تمام قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شعبان سے رمضان تک کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیح محض الفاظ نہیں بلکہ دلوں کی حیات، اعمال کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ اس مبارک زمانے میں چلتے پھرتے اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر اپناتا ہے، اس کے لیے رمضان کی برکتیں آسان ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا وہ مقصد صرف اور صرف اپنی عبادت، اطاعت اور یاد ہے۔ انسان کی اصل کامیابی مال، صحت، شہرت یا ظاہری طاقت میں نہیں، بلکہ اس بات پہ ہے کہ اس کا دل اپنے رب سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ اسی رب، اسی تعلق اور اسی قربت کا سب سے آسان، مؤثر اور محبوب ذریعہ ذکر و تسبیح ہے۔ خاص طور پر جب بات ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے درمیان کے مبارک ایام کی ہو تو ذکر کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب دلوں کو رمضان کے انوار کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا مقدمہ قرار دیا۔ یہ تیاری کا مہینہ ہے، صفائی کا مہینہ ہے، نیتوں کو درست کرنے اور اعمال کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، روزے فرض ہوئے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں مہینوں کے درمیان جو عبادت مسلسل، آسان اور حال حال میں ممکن ہے وہ ہے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔
جب زبان اللہ کو یاد کرتی ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جب دل زندہ ہو جائے تو اعمال میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آج کے دور کی بے چینی، پریشانی، خوف اور ذہنی اضطراب، ان سب کا علاج ذکر الہی ہے۔ نہ اس کے لیے وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی شرط، نہ وضو کی پابندی۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت کہا گیا ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان میں اعمال آسمان پر پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ یہی وہ وقت ہے جب دل کو پاک کر کے رمضان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص شعبان سے ہی ذکر کا معمول بنا لے تو رمضان اس کے لیے آسان، بابرکت اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ چلتے پھرتے پڑھی جانے والی تسبیح اس لیے بھی اہم ہے کہ انسان کے پاس اکثر وقت کی کمی کا عذر ہوتا ہے، مگر ذکر وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اسلام کی بنیاد جس کلمے پر رکھی گئی ہے وہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل نظریہ حیات ہے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان کفر سے ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ یہی وہ اعلان ہے جو بندے کو ہر جھوٹے معبود، ہر باطل سہارے اور ہر فانی طاقت سے آزاد کر کے ایک اللہ کی بندگی میں دے دیتا ہے۔ یہی کلمہ اسلام کی روح، ایمان کی بنیاد اور نجات کا راستہ ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کو تمام اذکار میں سب سے افضل اور اللہ کی سب سے لاڈلی تسبیح قرار دیا گیا ہے۔ ماہ شعبان سے رمضان تک کا زمانہ دراصل دلوں کو ایمان کے نور سے بھرنے اور زبان کو ذکر الہی سے مانوس کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اگر اس عرصے میں کوئی ایک ذکر مسلسل اخلاص کے ساتھ اپنا لیا جائے تو وہ ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہی ذکر بندے اور رب کے تعلق کو مضبوط ترین بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس کا سادہ مفہوم ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمے کو تمام اذکار میں سب سے افضل قرار دیا۔ حدیث مبارکہ ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت اس شخص کے لیے ہوگی جس نے دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ موت کے وقت بھی اس کی فضیلت بتائی گئی۔ فرمایا، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اور فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات اس کلمے کی طاقت اور تاثیر کی بہترین مثالیں ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ سہ کر بھی احد احد اللہ ایک ہے اس کی صدائیں بلند رکھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا قرآن کی آیات اور توحید کے پیغام نے بدل دی، یہاں تک کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اس پر جہنم حرام فرما دیتا ہے۔ ماہ شعبان اعمال کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اگر بندہ اس درمیانی عرصے میں کثرت سے یہ کلمہ پڑھتا رہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کی غفلت دور ہوتی ہے اور زبان ذکر کی عادی ہو جاتی ہے۔ وظیفہ اور تسبیح کا طریقہ۔ حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اذکار ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا یا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک یہ تسبیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بہت زیادہ پڑھتے تھے اور فرمایا کہ مجھے یہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پسند ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے ماہ شعبان سے لے کر رمضان المبارک تک چلتے پھرتے
ہر نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی پاکی، بڑائی اور وحدانیت کا جامع اظہار ہے۔ اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، توحید بھی اور اللہ کی عظمت کا اعلان بھی۔ یہ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ یہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے۔ یہ کلمہ غم زدہ دلوں کے لیے سکون، گناہ گاروں کے لیے مغفرت اور مایوس انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اس کلمے کو پڑھنے اور اس کی برکتوں سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔